بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، جہاں رہیں وہاں اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، کیونکہ اچھا اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو آپ چلے بھی جائیں تو ہمیشہ وہ خوشبو قائم رہتی ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سانحہ 9 مئی کے حوالے سے مذمت کی گئی، شہداء کو اور ان کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، یہ کہنا ہے آرمی چیف کا۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار، صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعظم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ساہی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اعظم بھائی، اعظم چوہدری صاحب، ابھی اگر ہم بات کریں، کل ایک اہم خبر تھی، کل آرمی چیف کی زیر صدارت ایک اہم فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں یہ سانحہ 9 مئی کی مذمت بھی کی گئی اور کہا گیا کہ جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، دیکھیں کیوں اس کی نوبت پیش آئی کہ فارمیشن کانفرنس کے اندر پاکستان کے اندرونی ایک واقعہ ہے اس کو لے کے تو بحث کی جائے۔ دیکھیں 9 مئی کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اور کوئی بھی ذی شعور پاکستانی اس کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکا، کیونکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں یا پاکستان کے ہمارے جو اداروں کے دشمن ہیں، جن کی بڑی ازلی خواہش تھی کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہوں، پاکستان کمزور ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ان کو سٹرینتھن کرتے ہیں، ان کے موقف کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو 9 مئی کے واقعہ نے پاکستان کے اندر ایک نئی کوئی ایک چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی، افسوسناک ہیں کہ پاکستان کے اپنے لوگ آرمی انسٹالیشنز کے اندر انٹر ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے فیکٹر بھی سامنے آئے ہیں جو بیرونی تھے، بہت سارے اندرونی فیکٹر بھی سامنے آئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فارمیشن کانفرنس کی طرف، کیوں بلانی پڑی؟ بلانے کی وجوہات یہی تھیں کہ جو بیرونی ہاتھ یا طاقتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں، لیکن جو اندرونی ہیں ان کا کلا کما کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اندر سے اگر ملک کمزور ہوگا، ملک کھوکھلا ہوگا تو اس کا بہت شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس میں آپ نے بڑا دیکھیں، انہوں نے بڑا کلیئر میسیج دیا ہے کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا اس کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، اب اس میں فیسیلیٹیٹرز صرف سیاستدان نہیں ہیں، صحیح، فیسیلیٹیٹرز اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے۔ جی، میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں اتنی وہ ڈیٹیل میں، لیکن اس میں جو لوگ ہیں وہ سمجھ سب کو آ رہی ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی پروجیکٹ تیار کیا ہے، جو اس میں سہولت کار رہے یا اب بھی سہولت کار ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے نرغے میں آئیں گے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آئندہ پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ دیکھیں، ہم ایک ہی ٹائم پہ بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جی، سب سے بڑا چیلنج۔ اور معیشت تب تک آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک میں۔ معیشت کے ساتھ سیاسی ایک بحران، اس سے ہم نمٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ KPK کے اندر ٹیررزم دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، دوبارہ وہ لوگ جو ہیں وہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، تو لہٰذا ان تمام مسائل میں الجھے ہونے کے بعد اگر پاکستان کے اندر اس قسم کے مسائل بھی کھڑے ہوں گے تو یہ ریاست کو مزید نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے والی بات ہے۔ صحیح، اور جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، دیکھیں ان کا تو کام یہ ہے کہ اپنی قوم کو اپنی اس کی جو اس میں کمیاں کوتاہیاں یا بیرا روی کا اگر کہیں کوئی شائبہ ہے اس کو دور کرے اور لوگوں کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر لے کے چلے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یا ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اپنا کردار اس طرح ادا نہیں کر پا رہے یا نہیں کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے ہم انتشار کا شکار ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا اس صورتحال کے اندر جب ہم اتنے سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تمام سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک سٹیج پہ اکٹھے ہوتے، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے، ان تمام مسائل کا، ان بحرانوں کا حل مشترکہ طور پر تلاش کرتے۔
دیکھیں جب جب ملک بحران میں ہوا ہے اس وقت ملک کے اندر سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہے، لیکن یہ ایک واحد ایک موقع ایسا یا ٹائم ایسا جا رہا ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اور نہ آج تک بیٹھے ہیں. اگر بیٹھنے کی کوئی ایسی کوشش کی بھی گئی ہے تو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچی. تو اس لیے پھر اداروں کو براہ راست اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے. اب کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی ایشو بھی ہے، یہ پاکستان کی ایک امیج بلڈنگ کا بھی معاملہ ہے، اور پاکستان کی جو انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہونا، اس کے لیے آرمی کو براہ راست آگے آ کے قدم بڑھا کے انہیں اپنا یہ اقدام کرنا پڑا. یہ اقدام کرنا پڑا. اور اگر ہم خالد قیوم صاحب 9 مئی کے حوالے سے بات بھی کریں، اوورآل دیکھیں تو ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، اور یہ ثانیہ جو ہے وہ بالکل ایک 9 مئی سے پہلے کا پاکستان کچھ اور تھا اور اب 9 مئی کے بعد کچھ اور ہے. شہداء جو ہے وہ ہمارا فخر ہے، انہوں نے ہماری وطن کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ان تک کو جو ہے تکلیف ان کی فیملیز کو پہنچائی گئی. دیکھیے فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں جو سانحہ 9 مئی جو یوم سیاہ ہے، اس کے واقعات میں ملوث جو ذمہ داران ہیں، جو حملہ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ جو منصوبہ ساز ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کے حوالے سے دو ٹوک اور واضح جو پیغام ہے وہ دیا گیا ہے کہ ان واقعات میں ملوث کسی بھی فرد کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دیکھیے کہ اس حوالے سے جو کیسز ہوں گے ان کو جو ہے حملہ کرنے والوں کے خلاف، منصوبہ سازوں کے خلاف، ان کے کیسز جو ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں بھی اب بھجوایا جائے گا. اور اس طرح جو آرمی ایکٹ ہے، پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ، اس کے تحت بھی مقدمات جو ہیں وہ چلائے جائیں گے. اور اب تک عمر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پنجاب سے 43 کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں بھجوائے جا چکے ہیں. اور علی مسلم صاحب بہتر جانتے ہیں کہ یہ 273 کیس ہیں جو بقایا کیس ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. جے آئی ٹی دیکھ رہی ہے کہ کون سے سنگین کیسز ہیں جن کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں بھجوایا جائے گا، اور اس کے ساتھ باقی جو کیسز ہیں ان کو پھر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا، یا پھر اس کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کے تحت بھی جو ہے وہ مقدمات چلائے جائیں. لیکن اس کانفرنس میں ایک اور واضح کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر، ملک کے اندر انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں اور نفرت پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور شر انگیزی پھیلانے والے لوگ ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے گا، اور سہولت کاروں پر بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ایسے جو ہے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے ٹی ٹی پی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اور پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کی طرز پر جو ہے وہ ایک روپ دھارا اور ایک نان سٹیٹ ایکٹر کا جو ہے کی طرز پر جو ہے وہ کاروائیاں کی. دیکھیے جی ایچ کے اوپر یا تو ٹی ٹی پی نے حملہ کیا یا پھر پی ٹی آئی نے حملہ کیا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ گہرائی کے ساتھ اس سارے سانحے کا جائزہ لیں، اس کا تجزیہ کریں، تو اس سے واضح ہوگا کہ جو حملے ہوئے ہیں 9 مئی کو وہ طالبان سٹائل میں حملے کیے. اور جناح ہاؤس پر حملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جاتا ہے. زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر یا دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ اسی طرز پر لاہور کے جناح ہاؤس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کس طرح حملہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان بھی واضح کر چکے ہیں اور آرمی چیف نے بھی چکے ہیں کہ کسی کو جو ہے اس حوالے سے تمام جو ملزمان ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف یہ بھی واضح کر چکے ہیں کسی نجائز کو
پکڑا نہیں بالکل جائے گا، بالکل آپ لیکن کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں کسی جائے گا۔ گناہگار کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ علی سائی صاحب آپ بالکل کیونکہ جیلوں کو کور کر رہے ہیں آپ، تو اس وقت اگر ہم پہلے تو اس کانفرنس کے حوالے سے بات کر لیں، ایک بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا کہ کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی، جو لوگ بھی انوالو ہیں جن کے حوالے سے ثبوت مل چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جی عمر بھائی بہت شکریہ۔ جب چیف آف آرمی سٹاف تقریباً کوئی ایک ہفتہ ڈیڑھ قبل لاہور میں آئے تھے تو اس میں بڑے لمبی چوڑی میٹنگز ہوئی تھی اور واضح ڈائریکشن تھی کہ جو بھی گناہ گار ہیں، جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا، جن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا اور جو اس میں شامل تھے، ان تمام کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے ایک واضح میسیج ہو کہ جو ہماری فوجی تنصیبات ہیں وہ ہماری بقا کا نشان ہیں، تو اس طرح اس پہ حملہ کر دینا، اس آگ لگا دینا اور وہاں پہ جا کے قابض ہو کے بیٹھ جانا، یہ انتہائی ایک شرمناک پہلو تھا۔ تو اس میں ابھی تک میں لاہور پولیس کی جانب سے، پنجاب پولیس کی جانب سے جو ورکنگ کی جا رہی ہے، کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز میں بھی وہ ہیں اور جو جیو فینسنگ میں بھی آئے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ تھے جو وہاں پہ ان کے پلان کو امپلیمنٹ کر رہے تھے، جو ورکرز تھے، جو ہمیشہ ورکر کلاس ہی پھنستی ہے زیادہ تر۔ یہ تو کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے اپنی جان چھڑوا جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو ان کے کہنے پہ وہاں پہ گئے، حملہ کیا، حملے کے بعد وہاں سے پکڑے گئے اور پھر ان کی گرفتاریوں کے بعد جب ان کی سزائیں ہوں گی تو وہ جیلوں میں پڑے رہیں گے، ان کو کسی کی یاد بھی نہیں آئے گی، نہ یہ پوچھنے جائیں گے۔ بات کی جائے جس طرح چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے گا، تو ابھی تک جو ورکنگ کی گئی ہے، اور میں تقریباً پچھلے جمعے کے روز بیٹھا ہوا تھا جو لاہور کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو پولیس آفیسر بالکل جو یونیورسٹی جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک جو ہم نے تمام چیزیں، جتنے گرفتار ملزمان ہیں، جتنے گرفتار ورکرز ہیں، ان کے موبائل چیک کیے، ان میں سے تقریباً 170 کے قریب واٹس ایپ گروپس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، اور اس میں جو بات جاری ہے تقریباً یہ 4 ماہ قبل کی سازش ہے جس میں ریڈ لائن کو کراس یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سائی صاحب جو کہہ کہ رہے ہیں 4 ماہ پہلے یہ اس سارے منصوبے کو بنایا گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کیا ریئیکشن ہوگا، کس جو رہنما ہے اس کے ذمہ کیا کیا کام ہوگا، پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ورکرز تک وہ موجود ہیں کہ ان کو ڈائریکشن گئی کہ آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، آپ نے فلاں جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے، پھر اس کے بعد کی پلاننگ بھی ساری جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ 215 موبائل جو کالز ہیں وہ بھی ٹریس ہوئی ہیں، جس میں تقریباً 6-7 جو ان کے رہنما ہیں ان کی کالز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ کوئی کہہ رہا ہے جی ایچ ڈائریکشنز دے رہے ہیں، اور ان کی ریکارڈنگ بھی آہستہ آہستہ سامنے آئے گی کہ یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جناح ہاؤس پہنچنا ہے، کسی کو ڈائریکشن جا رہی ہے کہ آپ جی ایچ کیو پہنچیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں والی ایئر بیس پہ پہنچے۔ جتنی بھی یہ اٹیکس ہوئے ہیں وہ تقریباً اس کا 1.5 سے 2 گھنٹے کا دورانیہ ہے، جب یہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے، پہنچے اور وہاں پہ جلاؤ گراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے 1 یا 1.5 ماہ لگے گا، یہ ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری بھی ہوگی اور اس کے بعد آپ کے پاس چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب تک سائی صاحب کیونکہ کتنے گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب تک میرا 6,000 کے قریب لوگ ہیں جو پنجاب میں گرفتار ہو چکے ہیں، 291 ایف آئی آرز ہیں، 55 جو ہیں وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہیں، اور باقی جو ہیں تقریباً 35,000 کے قریب ملزمان جو ہیں وہ جو نامزد اور نامعلوم ہیں۔ تو اس میں جو گرفتاری ہیں اس میں سب سے اہم مرحلہ ہے شناخت پریڈ کا۔ اب یہاں پہ لاہور میں تقریباً جو جناح ہاؤس کا ایف آئی آر ہے اس میں 53 پولیس اہلکار ہیں جو زخمی ہوئے اور جن کے ذریعے شناخت پریڈ کروائی۔ علی ناصر رضوی کی آنکھ کا آپریشن، ان کے آنکھ کا دوسرا آپریشن ہوا اور کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو جو شناخت پریڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اس کے بعد ہی اصل کام سٹارٹ ہوگا۔ اور جو پولیس کا دعویٰ ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 80% جو ہے وہ شناخت پریڈ کامیاب ہو رہی ہے، لیکن جو میں اعداد و شمار دیکھ رہا ہوں اس میں میرا خیال ہے کوئی 60 یا 55% کے قریب ہے۔ تو پولیس کو اس پہ ورکنگ بہتر کرنی ہوگی، چونکہ ملزمان کو سزائیں تب ملیں گی جب ایویڈنسز موجود ہوں گے، جب تمام کے تمام چیزیں آپ نے ان سے برآمد کروائی ہوں گی۔ اگر شناخت پریڈ پہ کام رہ گیا تو پھر بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ وہاں سے رہائی ان کو مل جائے گی۔ تو جس طرح یاسمین راشد کے میں اگر بات کروں، وہ بڑی سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کی، اور ان کی کالز بھی جو ہیں وہ ٹریس ہوئیں اور ان کی ویڈیوز بھی آئیں جب وہ کہہ رہی تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جانا ہے۔
ان کا پہلا جو کیس تھا جناح ہاؤس والا اس میں ڈسچارج کر دیا گیا تھا. ان کو عسکری پلازا میں جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس میں شامل تفتیش کیا ہے. کل پولیس کی جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی سربراہی میں ٹیم گئی تھی ان سے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں پولیس کو اس کی انویسٹیگیشن بہتر بنانی ہوگی. اگر انویسٹیگیشن بہتر نہیں ہوگی تو یہ جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوں گی. اور ابھی تک جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ 43 پیپل جو ہیں وہ آرمی کے حوالے کیے گئے ہیں, تو وہ سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف تمام کے نام پتہ ہے سعید صاحب کون کون سے جو پی ٹی آئی ان میں سے ایم پی اے میاں عثمان اکرم ہے, ایک وہ لڑکا حاشر ہے, اور کافی سارے لوگ ہیں جو جن کی حاشر وہ لڑکا اعظم بھائی اور جو وہاں پہ وہ ویڈیو بنا کے کہہ رہا تھا انقلاب, اور اس نے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ تھا. ہاں وہ آئی ٹی ایکسپرٹ تھا, وہ اچھے بھلے پیسے کما رہا تھا. عثمان اکرم وہاں پہ موقع پہ موجود ہے. ابھی یہ بالکل عثمان اکرم جو ہے وہ کہتے ہیں لبرٹی سے لے کے جناح ہاؤس تک گیا ہے. تو وہ تمام کی تمام وہ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور تمام ابھی تک وہ لوگ گئے ہیں جن کا 200% جو ہے وہ کنفرم ہے, تمام ایویڈنسز ان کے بارے میں موجود ہیں. اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ کام تیز ہوگا, چونکہ جیسے جیسے شناخت پیڑ کا عمل مکمل ہوتا جائے گا پھر اس کے بعد حوالگی کا کام بھی تیز ہوتا جائے گا. تو اب پولیس اس چیز پہ ورکنگ کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو شناخت پیڑ کا عمل ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں ان کی شناخت ہوگی, اس کے بعد پھر ٹرائل ہوگا اور اس میں پھر سزائیں ہوں گی. اب جو سول کورٹس ہیں ان میں سے کیا ہوگا, یا ملٹری کورٹس ہیں, ان پہ یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے پولیس کی انویسٹیگیشن پہ. اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جس طرح علی نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا, جو آرمی چیف نے بھی بات کی ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ اصل چیز ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. آرمی چیف کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے, یا فارمیشن کانفرنس کے اندر کیوں بات کی گئی, اس کی وجہ ہے کہ جب اختیارات اوپر سے نیچے تک آتے ہیں تو ایک سٹیج آتی ہے وہاں سے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی شروع ہو جاتا ہے. علی کیونکہ کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے کہ پولیس کا جو نظام ہے ہمارا ایک خود بھی سینئر وہ ہمارا ایک پرانا دقیانوسی سسٹم ہے, اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ کی نہیں جا رہی. بہرحال یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کی وجہ سے ایک اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے ان چیزوں میں, اور اگر شفافیت نہیں ہوگی تو پھر سارا کیا دھرا جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا چلان مضبوط ہوگا وہی جو آپ ادھر سے جو ہے نا وہ کورٹ کے اندر ملزم کو آپ سزا دلوا پائیں گے. اچھا, تیسری بات کہ اس کے اندر جو خصوصی طور پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے والے, جس طرح ہمارے جرنلسٹوں کو مسئلہ آیا اس میں گورنمنٹ نے پھر آگے بڑھ کے اعظم بھائی نے آپ نے بڑی ایفرٹ کی, جو نہیں اس میں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑا آگے بڑھ کے ہمارے چیف منسٹر اور منسٹر انفارمیشن انہوں نے بڑا آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. پہلے ایک ایک بندے کو چھڑواتے رہے, پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ایک ایک بندے والا, ہمیں کیونکہ کراس دی بورڈ تمام لوگوں کو نا تحفظ چاہیے تھا, پھر گورنمنٹ نے اس میں بڑا اچھا اقدام کیا. اچھا, یہ چیزیں جو ہے نا اس کو انشور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے صحیح, کہ تاکہ بیگنا لوگ جو ہے نا وہ اس میں نہ پھنسے. اگر ایک بھی بیگنا پھنسے گا وہ پھر کوشچن مارک آئے گا اوور آل. لہذا کوشچن مارک. ایک اور آخری بات کروں گا. جی پلیز. دیکھیں جو سیاسی حقیقتیں ہوتی ہیں نا ان کو اس طرح کسی بھی واقعے کی آڑ میں مٹایا نہیں جا سکتا. ایم کیو ایم ہمارے سامنے ہے, ہم ایم کیو ایم کا ایک جو ان کا وہ کرمنل ایک ان کا پورشن تھا اس کو تو ہم سائیڈ پہ کر پائے, لیکن اس کی جو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے اس کی جو ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے اس نے رہنا ہے. لیکن اعظم بھائی جہاں پہ بھی تخریبی کارروائیوں کی بات آئے گی تو اس پہ تو کسی قسم کی بھی کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. میری بات انڈرسٹینڈ کریں, اس میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. صحیح, ایک ہے جو شرپ پسندی والا فیکٹر, ایک ہے جو سیاسی فیکٹر. میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ریالٹی ہے اس نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے پولیٹیکل ریالٹی کو آپ سمیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈر لیس کوئی پارٹی ہوتی ہے, لیڈر لیس کوئی موب ہوتا ہے نا, وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوتا ہے. اگر اس کے لیے کوئی پراپر لیڈرشپ موجود ہو جو اس کو آرگنائز کر کے ساتھ چل رہی ہو, اس سے کم انتشار سے بچا جا سکتا ہے. بالکل. اس پہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی بڑا واضح کہا ہے کہ کسی بے گناہ کو جو ہے وہ نہ پکڑا جائے, اور اس حوالے سے میک شور کا بھی انہوں نے کہا ہے. اچھا اعظم بھائی,
کیونکہ بجٹ آ رہا ہے, ہم بجٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ تھوڑے سے جو ہے موجودہ سینیریو کی وجہ سے معاشی مسائل کا بھی شکار ہے. معیشت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پی ڈی ایم نے جب سنبھالا تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ تھا کہ اس ملک کو, پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے. وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس سارے سینیریو سے نکل آئے, لیکن ابھی ٹائم لگے گا. کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے, کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں عمر, حکومت نے بڑی دیر سے حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ بجٹ سے پہلے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ ایک بڑا سافٹ بجٹ آئے جس میں لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. لیکن جو ہمارے اوپر اکانومی کے اوپر دباؤ ہے بہت زیادہ, اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی زیادہ ریلیف دے سکا گورنمنٹ دے پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اوپر جو آئی ایم ایف کا آپ کا جو ابھی تک پروگرام ہے وہ بریک تھرو نہیں اس میں وہ ایک اہم ایشو ہے جو وہ ابھی تک ڈیڈ لاک سے گزر رہا ہے. ایون کہ آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خود آئی ایم ایف کا جو وفد تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑی, اور اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کے تمام جتنے آپ کی ڈیمانڈز ہیں یا جتنے آپ کی شرائط ہیں ہم ان کو منوان تسلیم کرنے کو تیار ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کا نہیں کامیاب ہوتا تو آپ کے اوپر جو ایک اکانومی کا سٹریس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے جو بجٹ ترتیب دیا گیا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 292-293 روپے ڈالر کی پرائز کو مد نظر رکھ کے بجٹ کو ترتیب دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈالر کو نیچے لانے میں ابھی فوری طور پر کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اگر اس جگہ پہ گورنمنٹ روک بھی لیتی ہے ڈالر کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہی گورنمنٹ کی کامیابی ہوگی, کیونکہ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ڈالر مافیا ایک گیم کر رہا ہے کم سے کم اس کو بریک لگائی جا سکے. تیسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بجٹ آنے سے 15 دن پہلے گیسز کی پرائسز بڑھانی پڑی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں گیس کی شارٹیج ہے, انرجی کی شارٹیج ہے. تیسری آپ کے پاس بجلی کی شارٹیج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول خرید کے آئی پی پیز کے ذریعے بجلی بنانی ہے جو آپ ڈالرز میں خریدتے ہیں. جب آپ ڈالرز میں پیٹرول خرید کے تو آئی پی پیز کو دیں گے, آپ کو مہنگی بجلی ملے گی. جب مہنگی ہوگی آپ انڈسٹری کو سستی بجلی نہیں دے سکتے. سستی بجلی انڈسٹری کو جائے گی, آپ کی کاسٹ نیچے آئے گی, آپ کی پروڈکشن, اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں, تمام فیکٹر کو, تو میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہے اس صورتحال کے اندر کہ اس بجٹ کے اندر کچھ ریلیف دیا جا سکے. ہاں اس میں اب ایک دو چیزیں اور ہیں جو میرا اپنا ایک خیال ہے. مثلا اس کو بائفرکیٹ کر لیا جائے. جو اگر عام آدمی کو اس میں ریلیف دینا ہے تو آپ جو اسیسریز ہے ان کو علیحدہ کریں, اسیسریز کے اوپر ٹیکسیشن جتنی مرضی بڑھائیں, لیکن جو نیسیسٹیز ہیں جیسے دالیں اور نیسیسٹیز ہیں جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں, آپ کا خورد و نوش کی چیزیں, ان کو نیچے لے کے آئیں. اچھا, دوسرا آپ نے جب ٹیکسیشن میں جانا ہے آپ انڈائریکٹ جو ٹیکسیشن ہے اس کو منیمائز کریں. جس طرح آپ کوئی آٹا خریدتے ہیں, گھی خریدتے ہیں, جس کا عام انسان سے, عام شہری سے پانی کی بوتل خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہوتا ہے, اس کو کم کریں. جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کو آپ بڑھائیں. صحیح, وہ عمرہ پہ ہوگا, وہ عام آدمی برڈن نہیں ہوگا. آپ کو آپ کا کہنے کا مطلب ہے ایلیٹ کلاس کو بے شک آپ اس قسم کے اقدامات کریں گے, غریب آدمی کو تھوڑا فائدہ پہنچے گا. اور جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو جن کے پاس وہ ریونیو کی آمد و رفت ہے وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے آٹے کا ایک وہ فری آٹا دیا گیا تھا جی پاکستان بھر میں دی, ٹھیک ہے, اس کا اتنا بڑا اقدام 84 ارب روپے کا آٹا دیا, لیکن وہ اچھا اقدام تھا, لوگوں تک فری آٹا, لیکن اس کے باوجود اس پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھے. جی ٹھیک, وہ نہیں اٹھنے چاہیے تھے. اس کو صرف تھوڑا سا طریقہ کار تبدیل کرنے کی بات تھی. صحیح, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سبسڈی ہے اس کو ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور عام شخص تک پہنچنی چاہیے. اگر آپ گندم کا جو کاشتکار ہے صرف اس کو آپ سامنے رکھتے, 84 ارب روپیہ آپ گندم کے کاشتکار کو سبسڈی دیتے, گندم کی جو پرائس ہے وہ آپ نیچے رکھتے, آٹے کی پرائس نیچے رہنی تھی. 84 ارب روپیہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آپ نے اوورآل جو آٹے کا 84 ارب روپیہ دیا نا, اس کی نسبت کاشتکار کو سبسڈی میں دے کے آپ پرائس لے آتے 2500, 2800,
پر من کے درمیان عام آدمی کے پہنچ میں رہنا تھا آٹا. اب اس وقت گندم اوپن مارکیٹ میں 53-54 روپے من ہو چکی ہے. جی صحیح. اگر اسی طرح رہا تو آگے مزید جو ہے نا مہنگائی. آخری بات کروں گا کہ پاکستان کا ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کو اگر آپ نے اپنی فوڈ سیکیورٹی ختم کر لیں, جو خوراک کی کمی کے خدشات ہیں صرف اس کو ختم کر لیں, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. جی بالکل, اس حوالے سے اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. اور جس طرح اعظم چوئی صاحب بات کریں, گورنمنٹ نے کچھ گھی کی قیمتوں میں بھی کمی کی, اور یہ جو بنیادی ریلیف ہے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ عام عوام تک پہنچنا چاہیے, اور جو نیسیسٹیز ہیں, جو ضروریات زندگی ہے, ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریلیکسیشن اور کمی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ احساس ہو کہ انہیں ریلیف دیا گیا ہے. دیکھیے اعظم چوئی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت ہماری بہت زیادہ معاشی مشکلات ہیں اور معاشی مسائل ہیں, اور خاص طور پر جو سیاسی عدم استحکام ہے جو ایک جماعت کی طرف سے ایک سال سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ملک کے اندر, جو ہے وہ بحران بار بار بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کے عوام کو ادا کرنا پڑ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ بجٹ میں مشکلات کے باوجود جو عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے اور متوسط طبقہ ہے, اس کے لیے ریلیف کے اقدامات کیے جائیں. اور جس طرح بات ہو رہی تھی کسانوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے, سبسڈی دینے کے حوالے سے, اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ کسانوں کے لیے بھی خاص طور پر جو مراعات ہیں وہ دی جائیں تاکہ ہم زرعی پیداوار بڑھا کر جو ہے وہ خود کفیل ہو سکے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ $10 ارب کا جو پاکستان کی اکانومی پر بوجھ ہے وہ غذائی اجناس کی پاکستان کو جو امپورٹ کرنا پڑتی ہے اس کی وجہ سے ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن ہماری سابق حکومت نے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے ایک اجناس, غذائی اجناس امپورٹ کرنے والا ملک جو ہے وہ بنا دیا گیا. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر جو ایک سال کے دوران جو ہے جو کسان پیکیج دیا گیا 1800 ارب روپے کا, اس کے اثرات آئے ہیں. آپ نے بھی دیکھا کہ گندم کی جو تاریخی اور ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے 2.75 کروڑ ٹن جو ہے وہ پیداوار ہوئی ہے, اور پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ جو کسان پیکیج کپاس کے حوالے سے دیا گیا ہے, جو کپاس کی سپورٹ پرائز 8500 روپے جو ہے مقرر کی گئی ہے, اس سے جو ہے پچھلے سال 30 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ کاشت کی گئی تھی کپاس, اس سال 50 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہے. اور اس سے یقیناً ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اس کو بھی فائدہ پہنچے. ایک اور بڑا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے پاکستان کا جو قومی ترقیاتی بجٹ ہے اس میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا. جی بالکل. اور اس حوالے سے 2709 ارب روپے جو ہیں وہ ترقیاتی بجٹ میں رکھے گئے ہیں, جس میں جو وفاقی حکومت ہے, جو وفاق کا ترقیاتی بجٹ ہے, وہ 1150 ارب روپے پر ہوگا, جس میں 200 ارب روپے کے صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ماڈل تھا وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پنجاب میں لے کر آئے, اور اب پنجاب کے بعد وہ ماڈل کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ وفاق کے اندر بھی جو ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور ریلیف کا میں آخری ایک بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ریلیف کا پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ پروگرام جو ہے اس کی اماؤنٹ بڑھا کر 430 ارب روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. جی بالکل. علی سعید صاحب, اگر ہم موجودہ حالات کے سینیریو دیکھیں, جب پی ڈی ایم نے گورنمنٹ سنبھالی ایک سال میں سب سے پہلا چیلنج تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. دوسری جانب اب کیونکہ بجٹ کا معاملہ آ چکا ہے, بجٹ آنے والا ہے, تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف نے بڑا واضح کہا کہ ہم عام عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور بھائی دیکھیں, جس طرح پہلے سیگمنٹ میں اعظم بھائی بات کر رہے تھے کہ بیرونی سازشیں جو ہیں اس میں گرے ہوئے ہیں, تو وہ بیرونی سازش تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ کے اندر کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے. صحیح.
جب آپ کا اقتدار چھنا تو آپ نے کبھی IMF کو خط لکھا, کبھی کسی کو خط لکھا, آپ نے سیاسی ماحول کو بالکل استحکام نہیں آنے دیا, اس کو بہتر ہونے ہی نہیں دیا. تو جب تک آپ کے سیاسی استحکام نہیں آئے گا, آپ کا معاشی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا اقتدار جو ہے وہ واپس آئے, چاہے پاکستان کا کچھ رہے نہ رہے. ہر فورم پہ آپ نے جا کے پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, ان تمام کو کہا کہ یہ عدم استحکام کا شکار ہیں, آپ اس گورنمنٹ کو بالکل سپورٹ نہ کریں. حالانکہ جب PDM نے گورنمنٹ سنبھالی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ہم اپنی سیاست کو بچانے کے بجائے اپنا ملک بچائیں گے. اگر یہی 1.5 سال مزید عمران خان کی گورنمنٹ رہ جاتی, اور میرا خیال ہے اس وقت ان پہ ویسے ہی کسی بندے نے ٹرسٹ نہیں کرنا تھا جس طرح کہ انہوں نے حالات بنا انہوں نے دیے. دوست ممالک کو ناراض کر دیا, دوست ممالک کو ناراض کر دیا تھا. یہاں پہ جتنے انویسٹر تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے تھے. جس طرح بلا وجہ ٹیکسیشن بڑھائی گئی اور لوگوں کو پریشان کیا گیا. ایک مخصوص مافیا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, جو اسمگلنگ کرتا ہے, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. جب آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو عام جو آدمی ہے وہ پسے گا. اب موجودہ جو بجٹ کل پیش کیا جائے گا اس میں PDM کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, چونکہ الیکشن کا سال ہے, گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد الیکشن آ رہے ہیں, تو ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے آخری بجٹ جو ہے وہ اس میں میکسیمم دیا جائے اور انتہائی عوام دوست ہو, چونکہ لوگوں نے ووٹ آپ کو دینے ہیں. یہ بجٹ تو ہر صورت میں لوگوں کو یاد رہے گا نا. پچھلے بجٹ چاہے یاد رہیں نہ رہیں, یہ بجٹ کہ کیا ریلیف دیا گیا ہے, کون سے ٹیکس لگائے گئے ہیں, پھر اسی پہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ سارا الیکشن. اچھا, دوسری طرف سعید صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ IMF سے ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, تو وہ بھی مسائل کا شکار ہے. جب تک آپ کے ان کی شرائط بھی دیکھنی ہے, ان کی شرائط بھی یہ روز ان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے یہ شرائط بھی رکھنی ہے. آپ تو نئی بات سن رہے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات کو بھی اس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو سابق گورنمنٹ کی تھیں, جو کہتے ہیں ہم ملک بچانا چاہ رہے ہیں, میرے خیال سے وہ ملک نہیں, وہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں. اور جو پروٹوکولز انہوں نے دیکھے, جو وہ کہتے ہیں کہ میں کپتان تھا اور میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میرا خیال انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, لوگوں کو عسکری املاک تک پہنچا دیا جہاں پہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہاں پہ جا کے آپ نے گلاؤ جلاؤ کیا, وہاں پہ آپ نے پارٹی کے پرچم لہرائے جیسے آپ نے کوئی انڈیا فتح کر لیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ سیاسی استحکام پہ ہے. جب تک وہ نہیں ہوئے گا تب تک آپ کا نہ ہی معاشی استحکام ہوگا, نہ ہی امن و امان ہوگا, نہ ہی آپ کے ادارے بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. اور یہ ایک فتنہ جو ہے یہ اس ملک کی تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور لوگوں کو اتنا انہوں نے ذہن ان کے پختہ کیے ہیں, اتنی ذہن سازی کی ہے کہ چاہے وہ جھوٹ بولیں, چاہے وہ یو ٹرن لیں, کوئی بھی بات کریں, اس بات پہ وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح ایکٹیو ہو کہ لوگوں کو پکا کر دیتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں جو ابھی جن کے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ آپ تو کرائم کور کرتے ہیں تو اس پہ بھی تو سختی ہو گئی ہے کہ اب نہیں, اب تو وہ ٹرینڈ بھی نظر نہیں آتا. میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں بہت سارے, ابھی میں جیل کے حوالے سے بات کروں تو ابھی تو پرویز لائی صاحب کو بڑی گرمی لگتی ہے, ان کو بھی کھانے میں دیسی مرغی چاہیے اور مٹن چاہیے. ابھی تو وہاں پہ برائلر مرغی اور سبزی مل رہی ہے. ان سب کو بڑی گرمی لگتی ہے, لیکن ان کو جولائی اور اگست کی رانا ثناء اللہ کی جو گرمی کرتے ہیں, اور اسی بیرک میں رکھا گیا چوہی پرویز لائی کو, وہ رانا ثناء اللہ کو رکھا. ہاں بالکل, وہ بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کہتے ہیں کہ میرے کھانے میں دیسی مرغی لے آؤ, مٹن لے آؤ, برائلر نہیں کھایا جاتا, سبزی نہیں کھائی جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ابھی تو یہ شکر کریں کہ یہ خواتین جو وہاں پہ بڑی انقلابی لیڈر بنی ہوئی تھی وہ جیل میں ہے, اور ان کو وہاں پہ واٹر کولر, جیل میں ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جا رہا ہے صحیح صاحب؟ جیل میں بالکل یہ واضح ڈائریکشن ہے کہ بائی دا بکس چلنا ہے, نہ کسی کو فیور دینی ہے, نہ کسی کے خلاف کوئی یہ ٹارگٹ کر کے ایکشن لیا جانا ہے. جس طرح روٹین کے قیدی ہیں اسی طرح کے یہ ہیں. خواتین میں مریم جو یاسمین راشد ہیں ان کو علیحدہ رکھا گیا ہے, ان کے پاس ایئر کولر بھی ہے, ان تمام کے پاس ایئر کولرز ہیں. رانا ثناء اللہ کا ذکر آ رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ مسز رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ بڑی بہادر, اور اعظم بھی بڑی بہادر خاتون ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل دور میں رانا ثناء اللہ سے انہیں ملنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی, کھانا تک نہیں اندر پہنچانے کی. میں کور کرتا تھا جو 1.5 گھنٹہ وہ باہر کھڑے رہتا تھا, بڑی ساری وہ سٹوری جو ہے وہ موجود ہے, اور تقریباً 1.5 2 گھنٹے گیٹ پہ کھڑا رکھا جاتا تھا. پھر ان کے لوگ پراپر مانیٹر کرتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوٹ لکھپت جیل میں یہ آف دی ریکٹ رکھ کے چیزوں کو, کبھی شہباز گل جاتے تھے,
کبھی کوئی بندہ ان کا وہاں پہ اب دیکھیں نا، اندازہ لگائیں کہ کوئی سہولیات تو نہیں دی جا رہی. تو اس وقت جو ان کے رہنما تھے وہ اے سی میں رہتے تھے، چاہے وہ سبطین خان تھے، چاہے کوئی اور ان کا کوئی بندہ گیا کسی کیس میں، تو بہت زیادہ فیسیلیٹی. میں اس لیے رانا ثناء اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ جیل میں بڑا برا سلوک کیا گیا تھا. رانا ثناء اللہ نے ان کو بڑا واضح طور پہ کہا تھا جیل والوں کو، کھانا نہیں دیا جاتا تھا، پھر ان کی اہلیہ مسز نبیلہ رانا ثناء اللہ کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کی ہمت بھی جو ہے وہ بڑی. میں اس کو کور کرتا رہا ہوں. اس میں یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ بھائی جو آپ نے مجھے دینا ہے وہ دے دیں، اس کے بعد اگر مجھے کچھ ہو گیا ایکسٹرا کہ میں بہت بڑا بہادر انسان ہے تو پھر مجھے ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے. میں آپ کو کوئی بات نہیں کہوں گا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے فلاں کھانا چاہیے. ایون کو جو ڈاکٹر ہے ہاسپٹل کا وہ بڑا جولی آدمی ہے، وہ ڈاکٹر خاور، ڈاکٹر خاور، وہ اکثر ڈسکس کرتا ہے کہ رانا صاحب سے بڑی گپیں لگتی تھی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آزاد کشمیر میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنی جو ان کو جو جیل میں پی ٹی آئی والوں کو گرمی لگتی ہے اور جو ان کی اپنی جیل تھی اس کا انہوں نے تھوڑا موازنہ کیا ہے. نہیں، وہ تو رانا صاحب کے ساتھ جو بھی کیا گیا ہے. بہرحال اعظم چوئی صاحب، کیونکہ آپ ابھی چین کا دورہ کر آئے ہیں، آپ اور سینئر ہمارے محترم سعدوں کی طرح صحافی جو میاں سیف الرحمان صاحب اور آپ سارے لوگ گئے تھے، سلیم بخاری صاحب بھی، کیسا رہا؟ کیونکہ چائنا کے ساتھ اب ہمارے تعلقات بحال ہو رہے. شہباز صاحب کی گورنمنٹ کا ایک کریڈٹ اتنی مشکلات کے باوجود یہ ضرور ہے کہ چائنا جو ہلکا ہلکا ناراض سا دکھائی دے رہا تھا، اب دوبارہ انویسٹمنٹ بھی کرنے کو تیار ہے اور سی پیک پر کام شروع ہو چکا ہے. عمر، جو چائنا کو لے کے ہمارے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے نا جی، کہ دوستی کا، بھائی چارے کا، محبت کا، جب آپ چائنا جاتے ہیں نا تو آپ کو اس کی ایک زندہ مثال وہاں پہ نظر آتی ہے. جو جذبات ہمارے ہیں وہی جذبات آپ کو آگے سے بھی بڑی خوشی ہوتی ملتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے اس ڈیلیگیشن کے اندر جس طرح آپ نے ذکر کیا نا، بڑے سینئر لوگ تھے. سلیم بخاری صاحب تھے، نوید چوئی صاحب، ناصر جمال صاحب، میاں صاحب صاحب. تو اس طرح نا بڑے ایک سینئر لوگوں پہ مسلم مہدی صاحب تھے، محمد مہدی صاحب، وہ کرنل قادری صاحب تھے، خاور سندھو تھے. اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا نے اس وقت پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر جو قونصل جنرل یہاں پہ تعینات کیے ہیں نا، زاؤ شرین، یار ان کا بڑا ایک ویژنری آدمی ہے. اچھا، ان کا بڑا رول ہے. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ چائنا کی ثقافت، چائنا کی ترقی، چائنا کے ایجوکیشن، جرنلزم، ان تمام شعبوں کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو آشناس کرایا جائے. ٹھیک، یہ بیسیکلی ان کا ایک آئیڈیا تھا. صحیح. اچھا، میں بڑی دیر سے ہم چائنا کے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ترقی کی کون سی منازل طے کر چکے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں. نمبر 1 پہ. اور میرے لیے امیزنگ تھا، بڑا انفارمیٹیو تھا. صحیح. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. مثلا پاکستان کے اندر جن جن کمپنیز نے یہاں پہ پروجیکٹ کیے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اسپیشلی ایک انٹریکشن کروایا گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے گورنمنٹ نے ہمارا جو جن کو میزبان بنایا تھا نا، وہ ایک میڈیا ہاؤس تھا. اچھا، زبردست. یہ تو اچھی بات. اس کا نام اکنامک نیٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ میڈیا ہاؤس کیونکہ گورنمنٹ آن میڈیا ہاؤس ہے، تو میڈیا ہاؤس کے لوگ، ورکنگ جرنلسٹ، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ کیے گئے تھے. تو آپ کو پتا ہے کہ جرنلسٹ کی خاص سوچ ہوتی ہے، خاص اس کا دیکھنے کی نظر بھی انداز ایک خاص ہوتا ہے. لہٰذا وہ جو جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ، جس میں یانن جین تھیں، مشل تھیں، سارے نام یاد ہو گئے. ہاں نہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ٹائم گزارا اور بڑے اچھے لوگ تھے وہ. انہوں نے ہمیں وہ سمجھنے میں اور چیزوں کو آگے دیکھنے میں بڑی مدد فراہم کی. میں آپ کو چند ایک چیز ہے، مثلا ان کا ایک ریڈیو ہے، ریڈیو چائنا ریڈیو، اس کے اندر باقاعدہ اردو سروس. چائنا، اچھا وہ پورے چائنا میں سنا جاتا ہے؟ چائنا کا ریڈیو، اس کے اندر اردو سروس. ہمارے کولیگ یہاں پہ ہمارے ہوتے تھے، زبیر بشیر صاحب لاہور میں ریڈیو، ان کو ٹرانسفر کیا گیا وہاں پہ. اچھا، تو وہ شاہد صاحب، وہ 2-3 لوگ ہیں ساتھ. جو جتنی چائنیز خواتین اور افراد ہیں وہ تمام اردو بولتے ہیں. ایکسلنٹ ان کی اردو ہے، گرامر بہت اچھی ہے، اور اردو کے اندر وہ پاکستان کے سارے پروگرام کر رہے ہیں. اور مین فوکس ان کا آپ کا سی پیک ہے. یہ اچھی بات. سی پیک کے اوپر جو ہمارا ہوسٹ تھا اکنامک نیٹ، ان کا بھی سی پیک کے اوپر پراپر انہوں نے شعبے بنا رکھے ہیں. رپورٹر انہوں نے اس پہ لگا رکھے ہیں جن کا کام ہی صرف سی پیک کے اوپر سٹوریز کرنا ہے. ان کی بڑی توجہ ہے اس کے اوپر کہ سی پیک کو جلد از جلد ان پازیٹیو ویز لے کے آگے جایا جائے، کمپلیٹ کیا جائے. مزے کی بات، ہم لوگ یہاں پہ سیاسی طور پر ڈسکس کرتے ہیں سی پیک میں
رکاوٹ آئی, سلو ڈاؤن ہوا, یہ وہ اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. اچھا, اگر ان سے بات کریں کہ سی پیک سلو ڈاؤن ہوا, وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہوا, ٹھیک, ہم وہ پازیٹیو لے ہم اپنی پیس کے مطابق کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سلو ڈاؤن ہوا ہے, کووڈ آیا, پوری دنیا سلو ڈاؤن ہوئی, لہٰذا وہ اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ اپنا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس پہ جو کام فوکس کر ہے رہے وہ ہیں. کام اب آپ ان کی ترقی کی 2-3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. پلیز. مثلا ایک کمپنی جو پاکستان میں جو اس وقت موٹر وے بنا رہی ہے کراچی تک, وہ کمپنی چائنیز ہے, اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کرایا گیا. وہ دنیا کی ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں ان کے اندر شامل ہے. ٹھیک, ایک کمپنی جو پاکستان میں بجلی کی ترسیلی لائنیں بچھا رہی ہے, جس نے مٹیاری سے لاہور تک ترسیلی نظام ایک وہ بچھایا ہے, اس سے ہمارا انٹریکشن کرایا گیا. پھر ہواوے, آپ کو پتا ہے کہ اس نے پاکستان میں سیف سٹی پروجیکٹ وغیرہ جی کیا. جی, وہ تو علی صاحب صاحب کو. اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ یا موبائل فون, یہ وہ ان کی بڑی مائنر چھوٹی سی پروڈکٹس ہیں. اس کمپنی کے والیوم کو صرف سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو 1 سال کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ $20 ارب ہے. $20 ارب صحیح سر, صرف اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ, R&D. مطلب وہ اس لیول پہ وہ کام کر رہی ہیں کمپنیاں. پھر وہ انہوں نے ایک الیکٹرک کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے ان کی BYD, اس کا وزٹ کروایا. اس کمپنی کا والیوم صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے صرف امپلائیز کی تعداد 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ 6 لاکھ اس کمپنی کے امپلائیز. اور اس نے پچھلے سال 1.5 سال میں 2 ملین الیکٹرک کار بنائی ہیں, جبکہ ٹیسلا اب تک 1 ملین سم تھنگ بنا پائی ہے الیکٹرک کار. وہ BYD, اور اتنی خوبصورت اور ماڈل. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی آپ کو ایک اور بڑی مزے کی, یہ مثالیں تو بے تحاشا ہے چیزیں. مثلاً وہ ہر کام, ان کا ایک شہر ہے, ہمیں بیجنگ لے گئے, پھر شینجن, ہر کام شینجن کے اندر وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لے رہے ہیں. ایون کہ آپ نے ہوٹل روم میں آپ کو روم سروس چاہیے, وہ روبوٹ آپ کے لیے پانی لے کے آئے گا, روبوٹ آپ کے لیے ریزر لے کے آئے گا. اچھا, آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں گے تو روبوٹ آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہے, کھانا بھی روبوٹ لے کر آئے گا, روبوٹ لے کے آتا ہے. خالد صاحب اور سائی صاحب پلان بنائے اب. اور ایک ریسٹورنٹ میں روبوٹ باقاعدہ آرڈر لینے کے لیے آتا ہے چھوٹا سا. مطلب اس قسم کی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ان کی خواہش ہے کہ جس ٹیکنالوجی کے جس لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کو بھی سپورٹ دی جائے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں. آگے آ جاتی ہے ایجوکیشن, جو سب سے پازیٹیو چیز جس میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. ان کی یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے اوورسیز کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اسکالرشپ جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کر رکھا ہے. اس کے لیے ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں گپ شپ ہوئی, جو کہ وہ بڑے ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اس سے استفادہ کرے. اس میں کونسل جنرل جو لاہور کے ہیں انہوں نے بھی یہ بات یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکس کی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر جو یہ ایجنٹ ہیں, جو ایجنٹ باہر بھجواتے ہیں, ان کے چکر میں پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچے خود سرچ کریں. یونیورسٹی, ہر یونیورسٹی اپنے اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ ایلوکیٹ کرتی ہے اور 100% فنڈنگ کے ساتھ. اور جو امبیسیز اور کونسل خانے ہیں ان کے, وہ بھی کرتے ہیں. بچے خود سرچ کریں اور اپنا اسکالرشپ اویل کریں اور تعلیم کے لیے وہاں پہ جائیں. تعلیم کے لیے وہاں پر جائیں. اچھی بات ہے. اعظم صاحب جو بتا رہے ہیں, اعظم چوئی صاحب کے بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی رہا, اور ظاہری بات ہے چائنا جو ہے ہمارا مخلص دوست ہے. دیکھیے, اس نہ صرف چائنا پاکستان کا مخلص دوست ہے بلکہ ہر مشکل وقت میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور بدقسمتی سے سابق حکومت کے جو 4 سال تھے, پونے 4 سال تھے, اس دور میں جب جس طرح جو چینی سرمایہ کار تھے ان کی یہاں اس ملک کے اندر, پاکستان کے اندر حوصلہ شکنی کی گئی. اور جو چینی سرمایہ کار تھے ان کی جو جس طرح اعظم چوری صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جو چینی پاور پروجیکٹس ہیں ان پر کام کرنے والی کمپنیوں سے ملاقات ہوئی. جو چینی پاور پلانٹس انہوں نے لگائے ہیں سرمایہ کاروں نے پاکستان کے اندر, ان کی ادائیگیاں پچھلی حکومت کے دور میں روک لی گئیں. اور اب اس حکومت نے آ کر وزیر اعظم شہباز شریف کی صاحب کی ہدایت پر جو ہے 150 ارب روپے کی جو ہیں وہ ادائیگیاں ان کو کی گئی ہیں. اور اسی طرح ایک یہ ہوا کہ 4 سال کے دوران جو سی پیک کا جس کی چائنا کو ہم سے زیادہ فکر ہے, لیکن
اس کو سرد خانے میں جو ہے وہ جس طرح ڈال دیا گیا، اور اس سے سی پیک کا جو سب سے اہم مرحلہ تھا، اہم فیز تھا ML1 کا جو ہے اس پر 1 انچ پیش رفت نہیں ہوئی، اور اس کی لاگت جو ہے وہ $6 ارب سے $10 ارب تک ہو گئی۔ جی بالکل۔ اور علی سائی صاحب اس وقت اگر دیکھیں جس طرح اعظم بھائی بتا رہے تھے کہ سیف سٹی پہ وہ کہتے ہیں چھوٹی سی پروڈکٹ ہے، آپ تو کیونکہ روز جاتے ہیں وہاں پر۔ میں اسی کو ڈسکس کرنے لگا تھا کہ یہ نون لیگ کے دور میں بنا منصوبہ کسی بھی گورنمنٹ کا ہو، کسی بھی دور کا ہو، وہ ہم سب کا منصوبہ ہے، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو، سیف سٹیز ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ لیکن جس طرح سیف سٹیز کو تباہی کے دہانے تک پہنچایا گیا، میں روز خبر دیتا تھا، مجھے پیمرا کا نوٹس بھی دلوایا گیا اور اس میں وہ واپس بھی ہوا سیف مجھے یاد ہے سائی صاحب کی انکوائری لگی۔ یہ اس میں بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان کو بجٹ ہی نہیں دیتے تھے، کیبنٹ میں ایک سمری تھی تقریباً 1.5 سال پڑی رہی اور اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں کیا گیا۔ مجھے یاد ہے پنجاب اسمبلی میں میں بھی رپورٹنگ کر رہا تھا تو ان کے اپنے کسی وزیر نے یا پی ٹی آئی کے اس پہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے آپ کی اور میری بات بھی ہوئی اور ڈاکومنٹس بھی شیئر ہوئے، اس میں یہ بات تھی کہ یہ 1.5 سال انہوں نے سمری پینڈنگ کیے رکھی، ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا۔ سیف سٹیز کے جو افسران تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہواوے کے ساتھ تمام معاملات سیٹ کر لیے تھے، چیزیں طے کر لی تھی، چونکہ ہواوے کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق سیف سٹیز جو ہے وہ تمام کا تمام ڈیپینڈنٹ ہے ہواوے پہ، اس کے تمام سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، تمام لاگ انز، پاسورڈ سارے ہواوے کے پاس ہیں، چونکہ انہوں نے بنایا، اس کو چلایا اور بڑی کامیابی سے چلایا اور بہت سارے اہم کیسز میں فوٹیجز سے مدد حاصل کی گئی۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا تنقید برائے تنقید، لیکن جو 3.5 سال ہواوے کے ساتھ ہوا، سیف سٹیز کے ساتھ ہوا، ایک وقت آیا کہ تقریباً 1 ماہ تمام کے تمام کیمرے بند رہے، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے جو جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس میں حالات اب اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ آپ کے تقریباً 70% سے زیادہ کیمرے چل رہے ہیں۔ باقی جو دیگر اس کے شعبہ جن کو شروع ہی نہیں کیا گیا تھا ان کا آغاز کیا جا رہا ہے، ہواوے ان کو پراپر سپورٹ کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں لاہور کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کے لیے سیف سٹیز کے کیمرے مکمل طور پر ایکٹیو ہوں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بجائے اس بات کے کہ یہ منصوبہ فلاں گورنمنٹ کا ہے، فلاں گورنمنٹ کا ہے، اس کی بجٹ کو آپ روک دیں، اس پہ اس طرح فوکس نہ کریں، اور اتنا اہم منصوبہ جس سے آپ کے شہر کی ٹریفک کنٹرول ہوتی ہے، کرائم کنٹرول میں بڑی مدد ملتی ہے، چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے، کیسز کو ٹریس کرنے میں مدد ملتی ہے، آپ اس کو خراب کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ بیرونی سازش کا حصہ نہیں ہے، آپ اندرونی سازش کا بھی حصہ ہیں، بیرونی سازش کا عمر آپ کے پاس یہ ہے کہ جو چارٹر آف اکانومی ہے اس کی طرز پر ایک معاہدہ ہونا چاہیے جن میں کسی بھی حکومت کے منصوبہ جات کو آگے چلتے ہیں۔ ٹائم شارٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر چائنا کی طرف سے چائنا اسٹیٹ ریڈیو یا اکنامک نیٹ وہ اردو کے اوپر یا پاکستان کے اوپر وہ پروگرام کرتے ہیں یا سپیس دیتے ہیں ہمیں، پی ٹی وی بھی دیتا ہے۔ پی ٹی وی واحد ادارہ ہے جس کا پاک چائنا ایکسپریس کے نام سے پراپر ایک پروگرام ہے جو چائناز کو، میں کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو ضرور مشورہ دوں گا، لاہور کے اندر بہت سارے ایسے چائنیز بہت اچھے لیول پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور بہت اچھی اردو بولتے ہیں، آپ ان کو ضرور اپنے پروگرام میں اکٹھے بلائیں گے، اب تو آپ چائنا کے ایکسپرٹ ہو گئے، چیزوں کو سمجھنے میں اور اپنے عوام تک، ناظرین تک پہنچانے میں اب سمجھنا وقت کی ضرورت بھی ہو گئی ہے۔ اور اعظم بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اس پہ کتاب بھی لکھنی چاہیے، میں بھی آپ سے رہنمائی لوں گا جس طرح آپ دے رہے ہیں، علی سائی صاحب بھی اور خالد صاحب بھی، ہم سارے آپ سے رہنمائی بھی لیں گے اس حوالے سے، اور لیکن یہ بڑے اچھی انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے، بہت بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی، بجٹ جو آ رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی، جبکہ پاکستان اور چائنا کے مابین جو تعلقات ہیں اور سی پیک پر جو بڑا تیزی سے حکومت جو ہے وہ کام کری اس پر بھی آج جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔